چاند کی مدھم روشنی میں وہ درخت کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ ایک ایسا درخت جو دیکھنے میں بہت ہی خوفناک لگتا تھا۔ اس درخت کی ٹہنیوں پر عجیب و غریب قسم کے کانٹے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کانٹے نہیں بلکہ کسی جانور کے لمبے لمبے ناخن ہوں، اور اس درخت کے پتے خون کی طرح سرخ تھے اور اس کی جڑیں زمین کے باہر تک پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی مردہ جسم کی انگلیاں قبر سے باہر آ رہی ہوں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں سے گزرتے وقت انہیں کسی کی سرگوشیاں کرنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی انہیں بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ آج پھر وہی منحوس رات تھی جب کسی کی جان جا سکتی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی زمین پر بکھری ہوئی تھی، لیکن اس روشنی میں بھی ریلوے اسٹیشن کی عمارت پر چھائی گھنی تاریکی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اسٹیشن پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ریل کی پٹری پر زنگ لگ چکا تھا اور پلیٹ فارم کی دیواروں پر دراڑیں پڑی ہوئی تھی۔ اسٹیشن کے ایک کونے میں وہ خوفناک درخت سر جھکائے کھڑا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب اس اسٹیشن پر ایک پرانی مسافر ٹرین آ کر رکی۔ ٹرین کی بوگیاں زیادہ تر خالی تھی، لیکن ایک بوگی میں 2 دوست کبیر اور راجو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ راجو نے کھڑکی سے باہر جھانک کر حیرت سے کہا، یہ اسٹیشن اتنا سنسان کیوں ہے؟ کبیر نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی یہ اسٹیشن بھوتیا اسٹیشن ہے۔ سنا ہے جو اس درخت کے پاس جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایسا کہہ کر کبیر اور راجو دونوں نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ راجو نے کبیر سے پوچھا، کیا تم ان فضول کہانیوں پر یقین کرتے ہو؟ کبیر نے ہنستے ہوئے کہا، میں بھلا کیوں یقین کروں گا ایسی فضول کہانیوں پر؟ باتوں ہی باتوں میں راجو اور کبیر نے اس درخت کے پاس جانے کی شرط لگا لی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، چلو دیکھتے ہیں کون زیادہ بہادر ہے، ہمیں اس درخت کو ہاتھ لگا کر آنا ہے۔ جب وہ دونوں درخت کے قریب جانے لگے تو اسٹیشن کے ایک کونے میں بیٹھے ایک بوڑھے گیٹ کیپر نے انہیں روک لیا۔ مت جاؤ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ بوڑھے آدمی کی آواز میں ایک عجیب خوف تھا۔ یہاں مت کھڑے رہو ورنہ وہ تمہیں لے جائے گی۔ کبیر اور راجو دونوں ہنسنے لگے۔ بابا، آپ بھی ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے سنجیدگی سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی وہ درخت کے قریب پہنچے، ہوا اچانک خوفناک طریقے سے چلنے لگی۔ رات کی خاموشی مزید گہری ہو گئی، جیسے زمین نے سانس روک لی ہو۔ کبیر نے درخت کو ہاتھ لگانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ درخت کے نیچے سے ایک سرگوشی کی آواز آئی۔ راجو نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اچانک درخت کی جڑوں میں ہلچل ہوئی اور زمین کے نیچے ایک عورت کی جھلک نظر آئی۔ زرد ساڑی میں لپٹی ایک خوفناک عورت، جس کی آنکھیں دہکتی ہوئی سرخ تھی اور چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ تم نے مجھے جگا دیا، اب تم زندہ نہیں رہو گے۔ اچانک راجو کی گردن اس ان دیکھی طاقت نے جکڑ لی۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آواز اس کے گلے میں ہی دب گئی۔ ٹرین کے مسافروں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت ہی خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ لوگ چیخنے لگے، کچھ لوگوں نے دروازے بند کر لیے، لیکن بدروح نے اپنی سرد نظریں ٹرین کی طرف گھما لیں۔ ٹرین کو اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا۔ انجن سے دھواں نکلنے لگا، جیسے کسی نے پوری ٹرین کو جکڑ لیا ہو۔ کبیر نے راجو کو بچانے کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا، بدروح نے اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ کبیر ہوا میں اچھل کر زمین پر جا گرا۔ اسی لمحے بوڑھا آدمی تیزی سے دوڑا اور کبیر کو اٹھایا۔ بوڑھے آدمی نے کبیر سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اب دیکھو وہ جاگ گئی ہے نا۔ بوڑھے کی بات سن کر ٹرین میں موجود سبھی لوگ اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ بوڑھا آدمی اس بدروح کی کہانی سنانے لگا۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ اس اسٹیشن پر کئی سال پہلے ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ظالم لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے بعد اسے آگ لگا کر ٹرین کی پٹریوں پر دھکیل دیا۔ ٹرین پوری رفتار سے آ رہی تھی اور وہ بچ نہ سکی۔ بوڑھے آدمی کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس کی روح آج بھی ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو اسے کچھ نہیں کہا، ایک مسافر چلایا۔ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے سر جھکایا اور کہا، ہاں مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی، وہ بس انتقام چاہتی ہے۔ پھر بوڑھا آدمی کبیر سے مخاطب ہوا اور بولا،
کیا تم اپنے دوست کو بچانا چاہتے ہو؟ اگر بچانا چاہتے ہو تو میری بات غور سے سنو۔ کبیر نے کانپتے ہوئے کہا، ہاں میں بچانا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا، جلدی بتائیں۔ بوڑھے آدمی نے درخت کی جڑوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اس عورت کی ہڈیاں اس درخت کی جڑوں میں ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک ہڈی کو ڈھونڈ کر اسے جلا دو گے تو یہ بدروح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کبیر نے اس بدروح کی طرف دیکھا جو پوری ٹرین کے مسافروں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کبیر نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے درخت کی جڑوں کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے وہاں سے ایک ہڈی مل گئی۔ کبیر نے جیسے ہی اس ہڈی کو ہاتھ لگایا، بدروح نے ایک بھیانک چیخ ماری اور زمین ہلنے لگی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کبیر نے جلدی سے کچھ سوکھا گھاس جمع کیا اور ہڈی اس کے اندر رکھ کر ماچس کے ساتھ اس کو آگ لگا دی۔ راجو کی سانسیں بحال ہو گئی، وہ زمین پر گر پڑا۔ کبیر نے اسے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے کہا، آج تم نے 1 صدی پرانی بدروح کو ختم کر دیا۔